اچھا، گفتگو کا جو دوسرا فیز ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے ایک چیز کی طرف، وہ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور بلا شبہ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ کانسیپٹ شاید اتنی حد تک کلیئر نہ ہو، کہ ایک عورت کی لائف میں، ایک فار اے وومن، اس کو چوائس کا کہاں تک حق موجود ہے. لائک کیا وہ اپنی لائف کی چوائسیز خود طے کر سکتی ہے، اپنے ڈیسیجنز وہ خود لے سکتی ہے؟ اور یہ شروعات سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. کیا اس کو ڈز شی ہیز دا رائٹ ٹو ایجوکیشن؟ اس کو چوز کرنے کا کیا حق شریعت دیتی ہے؟ اسی طرح سے اگلا کویشچن اس کے بعد میں کرتا ہوں جو کہ اس کی شادیاں اس کے متعلق ہوگا، لیکن شروع سے کس حد تک عورت کو کہ چوائس اس کی میٹر کرتی ہے، اور کس حد تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لائف کے ڈیسیجنز خود لے؟ پہلی بات تو یہ کہ عورت آدھا انسان نہیں ہے، جی، پورا انسان ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ پیدائش کے اعتبار سے عورت کو فرق رکھا ہے، ٹھیک ہے. نہ نیک اعمال کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. ہوں، فرق اگر مرد اور عورت میں ہے تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ایگزیکٹلی. رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک الگ مقصد سے بنایا اور مرد کو الگ مقصد سے. بالکل ٹھیک. اسی وجہ سے اس کی یعنی جو مصروفیات ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور مرد کی مصروفیات کا دائرہ باہر. اب میں جب گھر اور باہر کی بات کرتی ہوں تو میں آج کی دنیا کے لحاظ سے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی وہ جو بوتل کا جن باہر آ چکا جی نا، جی تو جی. گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، بالکل بالکل. وہ تب بھی باہر ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رائٹ ہے، اور ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے. تو عورت کی جو رسپانسبلٹیز ہے نا بیسک، جی جی. اس کے اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کا رول بھی رکھا، اور اس کے یعنی حقوق بھی، اس کے رائٹس بھی رکھے. مثال کے طور پر فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت کی نہیں ہے، ٹھیک. فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کی ہے. بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن نیچرلی ایک خاتون کو نسبتاً زیادہ وقت دینا بحیثیت ماں کے. جی جی. ایسے میں یعنی وہ کیا چیز چوائس کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. ضرور. بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا. بریرہ ایک غلام عورت تھی. جب وہ آزاد ہوئی تو اس کا شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے یعنی قانونی طور پر وہ رشتہ بریک ہو جاتا ہے. اگر وہ رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، نہ رہنا چاہے تو وہ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی اسے باؤنڈ کر سکے. بریرہ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا، ہر ایک سے کہتا تھا ایک دفعہ بریرہ سے کہو مجھ سے بات کر لے. اور بریرہ کہتی تھی میں آزاد ہو گئی ہوں تو میں تو بات نہیں کروں گی، میں کیوں ایک غلام مرد کی بیوی بن کے رہوں. کسی نے مغیث سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ رسول اللہ کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا. آپ نے کہا بریرہ مغیث سے بات کر لو. تو بریرہ نے جو سوال کیا وہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے کیا. بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش نہیں مانوں گی. مجھے یہ بتائیے چوائس کتنی ہے دین میں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اس کا درجہ کیا ہے، اور اس درجے کو وہ ایک آزاد عورت نہیں، ایک غلام عورت بھی اتنا زیادہ پہچانتی تھی کہ میری لیمٹس کیا ہیں، مجھے کہاں تک جا کے ڈیسیژن کرنے کا حق ہے. تو پوری سوسائٹی میں اسے کوئی باؤنڈ نہیں کر سکا کہ اس کا اپنا اختیار ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نکاح کے معاملے میں خاص طور پہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ چونکہ ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں، والدین نے رشتے طے کرنے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے سلسلہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت بڑا یعنی اس سوسائٹی کی طرف سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ میں ملائیشیا گئی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو لڑکے لڑکی کو تو خود چوائس کرنا ہوتا ہے. بہت اچھا کنٹری ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن بہرحال ان کے یہاں یہ بات ہے. اس بات کی وجہ سے ان کے یہاں لڑکی اتنا پستی ہے اور اس سے چوائسیز اچھی نہیں ہوتی. پھر یعنی بہت سارے دھوکے بھی کھا جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو پیرنٹس رسپانسبلٹی لیتے ہیں یہ بہت بڑا
پیرنٹس کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے لائف پارٹنر کو چوائس کرنے کا اختیار ہے؟ تو اسلام اس سے یعنی اس کی چوائس کو مائنس تو نہیں کرتا، نہ پیچھے ہٹاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ڈیلیبریٹلی زیادہ کوشش کرے آگے بڑھ کے، کوئی اور اس کے لیے کوشش کرنے والا نہ ہو، اس نے ہی آگے جا کے اپنے لیے رشتہ طے کرنا ہے، دیکھنا ہے، چوائسیز کرنی. ایسا تو سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو یعنی اس کی کوئی چوائس ہے یا اس کو کوئی پسند آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یعنی پیرنٹس اس کو کنسیڈر کر لیں. اگر واقعی وہ دینی اعتبار سے، اگر واقعی وہ ایز اے ہیومن بینگ اچھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.